بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریزننگ کوشچن ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, اسی سیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے, واٹ از دا ٹیمپریچر فار دا ڈیولپمنٹ آف ایگ. ٹھیک ہے, ایگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں, یہاں پہ جو ایگ ہے ہمارے پاس, یہ چک کی بات کر رہے ہیں کہ ایک جب چک کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ایگ بنتا ہوگا اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے ٹیمپریچر کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, چک کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو اس کی مدر ہوگی اس کے اندر جو فرٹیلائزیشن ہوگی وہ کون سی ہوگی, انٹرنل ہوگی. ٹھیک ہے, انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اب انٹرنل جب فرٹیلائزیشن ہو گئی, میل اور فیمیل آپس میں فیوز کر گئے, تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس جو ایگ ہو گیا وہ کیا ہو گیا, فرٹیلائز ایگ بن گیا. ٹھیک ہے, یہاں ہمارے پاس فرٹیلائز ایگ بن گیا. اب یہ جو فرٹیلائز ایگ ہوگا یہ ہمارے پاس پاس کرے گا مدر کے یوٹرس سے, مدر کی یوٹرس سے یہ پاس کرے گا. اور جب یہ یوٹرس سے پاس کر رہا ہوگا تو اس صورت میں یہ جو فرٹیلائز ایگ ہوگا اس کے گرد ہمارے پاس ایک ہارڈ کورنگ آ جائے گی, اور وہ ہارڈ کورنگ ہمارے پاس کیا کہلائے گا, کیلکیریس شیل. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیلکیریس شیل ہو گیا. اب ہمارے پاس جو ایگ ہوگا وہ مدر کی باڈی سے باہر نکل جائے گا. اب یہ ہمارے پاس ایک انڈا بن گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اندر ہمارے پاس فرٹیلائز ایگ اندر موجود ہے اور یہ ہمارے باہر کیلکیریس شیل ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ فرٹیلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت مدر کی انٹرنل باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, 36 to 38 سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے پاس یہی ٹیمپریچر ایگ کا بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے 36 to 38 سینٹی گریڈ, اب وہ نیچرلی یہ ٹیمپریچر ایگ کو مل جاتا ہے یا آرٹیفیشلی ہم لوگ دیتے ہیں. تو جب یہ ٹیمپریچر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر اندر ہمارے پاس جو فرٹیلائز ایگ ہے پھر اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, اور پھر ہمارے پاس ایک جو نیو انڈیویجول چک ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب نیو انڈیویجول چک بن جاتا ہے پھر وہ 21 ڈیز کے بعد 21st ڈے کو وہ ایگ سے ہیچ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور اس طرح ہمارے پاس ایک چک کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر فار دا ڈیولپمنٹ آف دا فرٹیلائز ایگ دا ٹیمپریچر اٹ ریکوائرڈ از 36 to 38 سینٹی گریڈ either naturally or the artificially in the incubator. At this temperature complete development take place and the chick is hatched out from the egg after 21 days. ٹھیک ہے, اچھا, پھر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے, واٹ ڈو یو مین بائی گیرنٹولوجی اینڈ دا ٹیٹرالوجی اینڈ دا ٹیراتولوجی. گیرنٹولوجی اینڈ ٹیراتولوجی, یہ دونوں ٹرمز آپ نے چیپٹر 5 کے اینڈ میں پڑھی ہوں گی. گیرنٹولوجی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اسٹڈی آف پروسیس آف ایجنگ. ایجنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کی جب ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو سیلز ہیں, جو باڈی کے سیلز ہیں, ان کے اندر اسٹرکچرلی چینج آتا ہے, اسٹرکچرلی چینج آتا ہے. اور یہ اسٹرکچرلی جب چینج آتا ہے تو ہمارے پاس کچھ سیلز کے فنکشن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ سیلز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے, دا باڈی آف دا ملٹی سیلر اینیمل انڈرگوز دا پروسیس آف دا پروگریسو ڈیٹیریشن از کالڈ دا ایجنگ اینڈ دا سائنس آف ایجنگ از کالڈ گیرنٹولوجی. یہ ہمارے پاس جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم ایجنگ کہتے ہیں, اور جو سائنٹیفک اس کا نیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیرنٹولوجی. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہوتا کیا ہمارے پاس پھر جب سیلز میں اسٹرکچرلی چینج ہوا ہے, کچھ سیلز ہوتے ہیں جو اپنا فنکشن چینج کر دیتے ہیں جب فنکشن ان کا لیس ہو جاتا ہے, یا کچھ سیل اپنا فنکشن اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں. تو اس وقت میں ہم لوگ دیکھیں جو بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ پہ ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ سفید ہونا شروع ہوتے ہیں, بلیک پگمنٹ لوز ہونا شروع ہوتا ہے, بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے ہاتھ, ان کی اسکن کے اوپر ورنکلز آنا شروع ہوتے ہیں. پھر ایک کنڈیشن آتی ہے کہ ایریتھرائسس کی ڈیزیز ہوتی ہے, جوائنٹس کے پرابلم آتے ہیں, پھر بونس کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں, آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے, اور پھر صورت یہ آتی ہے کہ میموری لاس, زیادہ یادداشت کی کمزور رہتی ہے. تو یہ جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایجنگ, اور دا سائنس آف ایجنگ از کالڈ گیرنٹولوجی.
ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے پاس ایک اور ٹرم آتی ہے ٹیرٹولوجی. ٹیرٹولوجی کیا ہوتی ہے؟ ایب نارمل ڈیولپمنٹ کی اسٹڈی. ٹھیک ہے، مطلب کہ جب میل اور فیمیل آپس میں فیوز کر گئے اور ہمارے پاس ایک نیو ایمبریو کی فارمیشن شروع ہو گئی. اب نیو ایمبریو کی فارمیشن کے درمیان کچھ ایب نارملٹی اکر ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی ڈیولپمنٹ پراپر طریقے سے نہیں ہو پائی، اور جب وہ مدر کی باڈی سے ایکسپیل آؤٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہم لوگ ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ ایب نارمل ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ اسٹڈی آف ایب نارمل ڈیولپمنٹ وہ جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیرٹولوجی. اس کی ٹرم کہتے ہیں ٹیرٹولوجی. اب وہ ایب نارمل ڈیولپمنٹ ہمارے پاس کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کچھ کی ہم بات کرتے ہیں مائکروسیفیلی. مائکروسیفیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو برین ہوتا ہے اس کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے جو اسکل کا سائز ہوتا ہے وہ اسمال رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ بات کر لیں کہ یہ ہمارے پاس نارمل چائلڈ کا اسکل ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ ہے، اور یہ ہمارے پاس ایسے چائلڈ کا ہیڈ ہے کہ جس کو یہ ڈیزیز ہے، مطلب ان کا جو اسکل سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا رہ جاتا ہے. پھر ایک اور ڈیزیز ہمارے پاس ہوتی ہے کلیفٹ پیلٹ. ٹھیک ہے، کلیفٹ پیلٹ مطلب جو اپر لپس ہوتے ہیں یا لپس ہوتے ہیں وہ پورے طریقے سے جوائن نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ یہ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کنڈیشنز ہوتی ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس لوور لپ ہے اور یہ اپر، تو یہ اپر لپ پورے طریقے سے جوائن نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کلیفٹ پیلٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پالیڈیکٹی، ایکسس نمبر آف فنگر اور ٹوز. مطلب جیسے ہم لوگ دیکھیں تو نارملی ہاتھ میں ہم لوگ دیکھیں تو 5 فنگرز ہوتی ہیں اور پاؤں میں دیکھیں تو 5 فنگرز ہوتی ہیں. تو پالیڈیکٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نمبر مطلب ایکسس فنگر ہوتی ہیں، 6 ہو جاتی ہیں، 7 ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے پالیڈیکٹی. تو یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایب نارمل ڈیولپمنٹ کیونکہ پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے ایب نارمل ڈیولپمنٹ ہو گئی. اس کی اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیرٹولوجی. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے وچ انزائم از کالڈ مالیکولر سیزر. ٹھیک ہے، کون سے انزائمز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ مالیکولر سیزرز کہتے ہیں؟ اچھا، مالیکولر سیزرز بیسیکلی ہم ان انزائم کو کہتے ہیں جو کہ کہلاتے ہیں ریسٹرکشن انزائمز. ٹھیک ہے، ریسٹرکشن انزائم بیسیکلی ہمارے پاس کس میں پریزنٹ ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا میں، اور جو کہ بیکٹیریا کو ڈیفینس میکینزم مطلب ڈیفینس پرووائڈ کرتے ہیں اگینسٹ دا اٹیک آف وائرس. ٹھیک ہے، اچھا، جو بیکٹیریل ڈی این اے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلازمیڈ. مطلب کہ ہمارے پاس جو سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پلازمیڈ کہتے ہیں. اب اگر ہم لوگ بیکٹیریا کا اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک پلازمیڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، بیکٹیریل ڈی این اے پلازمیڈ. اب یہ جو سائٹ ہمارے پاس ہے یہ اس کی اچھا ریسٹرکشن جو انزائم ہمارے پاس جو ایکٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی سائٹ پہ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکشن سائٹ. ٹھیک ہے، اب یہ ریسٹرکشن سائٹ ہمارے پاس موجود ہے. اب ریسٹرکشن انزائم کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سائٹ کو کٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ بیکٹیریل ڈی این اے، اب بیکٹیریل ڈی این اے ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے، یہ ریسٹرکشن سائٹ ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ جو سائٹ ہے اس کو میں نے الگ کر لیا، اس کو میں نے کٹ کر دیا، تو ہمارے پاس اب جو پلازمیڈ بچا کیسا بچا؟ ایسا بچا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا بیکٹیریل ہے اور یہاں سے ہم نے فورن جین لے لیا، فورن کروموزوم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور ڈی این اے میں اور کروموزوم میں پتہ ہے ڈی این اے ہوتا ہے اور ڈی این اے کا ایک سیگمنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جین ہوتا ہے. تو یہ جین ہم نے الگ سے لے لیا. ٹھیک ہے، یہ جین ہم نے لے لیا. اب جب یہ کٹ ہو گیا تو اب اس جین کو میں جا کے اس کے ساتھ بائنڈ کر دوں گا. اچھا، یہ ہمارے پاس اس کی کٹنگ کس طرح ہوئی؟ اس کی یہ ہمارا ریسٹرکشن سائٹ تھی.
रिस्ट्रिक्शन साइट, और रिस्ट्रिक्शन साइट को जो कट करता है कौन सा, और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पे एक्ट करता है, अपनी साइट पे रिस्ट्रिक्शन साइट पे एक्ट करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्ट करने की वजह से मैंने इस साइट को अलग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब जब मैं फॉरेन जी जो जीन है उसको जब मैं यहाँ पे आके अटैच कराऊंगा तो अब ये देखो क्या होता है। तो अब ये मेरा प्लाज्मिड था, ये अब मेरा प्लाज्मिड था, और ये मेरा फॉरेन जीन है, ठीक है। अब ये जो फॉरेन जीन मेरा जो प्लाज्मिड, जो ओरिजिनल प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का, उसके साथ किस तरह स्टिक करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेज बेसिकली दो चीज़ों को स्टिक करता है। तो इस तरह हमारे पास अब ये न्यू प्लाज्मिड बन गया जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट आरएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, ऐसा डीएनए कि जो कि हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को मिला के हमारे पास जो डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया हमें पता है कि फ़ौरन से जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, तो अब ये मेरे पास जो डीएनए है ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारे पास अब ये जो न्यू जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो जो न्यू इसके ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसके अंदर भी यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा। तो ये हमारे पास एक बेसिकली प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन का। तो मॉलिक्यूलर सीजन हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजन, दिस एंजाइम आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड द टाइप ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म एंड द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, दिस एंजाइम हैज अ रिस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वायरल ग्रोथ, ठीक है। इनके वायरल ग्रोथ हो सकती है तो इसकी वजह से हमने उसको कट कर देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे एक जो हेल्दी जीन होती है यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, और फिर ये बैक्टीरिया आगे जाकर रिप्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा रीजनिंग क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे एंड कर लिए। अब नेक्स्ट की वीडियोज़ में हम लोग पास्ट पेपर्स के रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।